بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात मैं सबसे पहले अपने आप को
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رب کائنات اسے جو انعامات عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب کائنات اسے اپنی زندگی کا بہترین وقت اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم آج 23 ربیع الثانی 1448 ہجری 17 اکتوبر 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم طبقہ نوجوان نسل، اس کی آج کے دور میں ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تمہید کے ساتھ ہمارے اس موضوع کا تعلق یوں بنتا ہے کہ انسانی زندگی کا اہم ترین دور جوانی ہوتا ہے۔ ویسے تو اہل علم نے انسان کی طبیعت، مزاج، عمر کے حساب سے اسے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نومولود کہتے ہیں، جب دانت نکالتا ہے اسے نونہال کہتے ہیں، اس کے بعد جب چلنا شروع کرتا ہے اسے بچہ کہتے ہیں، پھر جب ذرا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو لڑکا اور لڑکی میں فرق آ جاتا ہے، لڑکپن کہتے ہیں۔ لڑکپن کے بعد پھر جب داڑھی مونچھ پھوٹنا شروع ہوتی ہے، بلوغت کے بعد اسے نوجوان کہتے ہیں۔ جب ذرا زیادہ بڑا ہو جائے تو پھر اسے جوان کہتے ہیں۔ جوانی کے بعد پھر ادھیڑ عمری کا دور آتا ہے، ادھیڑ عمری کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر انتہائی زیادہ ذوف آ جاتا ہے۔ اور یہ تقسیم عربی زبان میں بھی ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں انسانی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اور اگر غور کیا جائے تو انسان نہ بچپن میں کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے نہ بڑھاپے میں، کیونکہ بچپن میں ابھی انسان کے اندر وہ مہارت، وہ پختگی نہیں آئی ہوتی، جبکہ بڑھاپے میں انسان مشورے تو دے سکتا ہے، تجربات سے دوسروں کو مستفید تو کر سکتا ہے، لیکن عملی طور پر جسم میں وہ طاقت نہیں رہتی کہ کچھ کر سکے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی معاشرے کا اہم ترین طبقہ ہماری نوجوان نسل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے نوجوان نسل کو خصوصی طور پر اہمیت دی ہے۔ اختصار کے پیش نظر میں صرف چند دلائل پر اکتفا کروں گا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ایک واقعہ بیان کیا، میں جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، ان کو یہ حکم ہوا کہ ساری قوم میلے پر جا رہی ہے لیکن آپ نہیں جا سکتے۔ کہا جی نہیں جاتا الہ العالمین۔ جب قوم ساری میلے پر چلی گئی، اللہ نے حکم دیا کلہاڑا پکڑو، ان کے بتوں کو توڑ دو، بڑے کو کچھ نہیں کہنا، کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ دو۔ قوم واپس آئی اور آ کر جب بتوں کا حشر نشر دیکھا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اس جوان کا نام ابراہیم ہے۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک جوان ہے، خون گرم ہے، جسم کے اندر طاقت قوت موجود ہے، لیکن وہ اپنی جوانی کو فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ ایسا نوجوان بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لن يتحرك قدم ابن آدم عند ربه
حتی یسأل عن اربع، آدم کے بیٹے کے قدم تب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ عن شبابہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت والے دن رب کائنات سوال کریں گے، میرے بندے بتاؤ تم نے اپنی جوانی کن کاموں کے اندر صرف کی؟ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ہمیں اچانک یہ جنگ لڑنا پڑ گئی، بوڑھے اور بچے ملائے تو 313 بنے۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کاش کہ ہمارے پاس بھی جوانوں کی اچھی خاصی تعداد ہوتی تو آج ہم بھی ان کافروں کو سبق سکھا دیتے۔ کہتے ہیں میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ 2 نوجوان، جوان نہیں نوجوان آ گئے اور آ کر کہنے لگے چچا جان کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بیٹا وہ تو بڑا ماہر ہے جنگ کا، وہ تو بڑا جنگجو ہے، آپ نے اسے کیا کہنا ہے؟ تو کہنے لگے چچا جان ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے، ہمارا جوان خون کس کام کا اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بدبخت ہمارے آقا علیہ السلام کو گالیاں دے جائے۔ فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا، الفاظ ہیں باقاعدہ، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری انگلی پہلے نیچے آئی کہ ابو جہل مردار ہو کر پہلے نیچے آیا۔ مردار سے مراد ان دونوں نوجوانوں نے زخمی کیا تھا، میں بات مکمل کر دوں، اتنا شدید زخمی کر دیا تھا مار مار کے کہ وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھا، سانسیں اس کی چل رہی تھیں، لیکن اکڑ ہے نا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھاتی پر سوار ہوئے اس کی گردن اتارنے کے لیے، تو کہتا ہے لقد صعدت علی جبل کبیر یبن رعی الغنم، اور بھیڑیں چرانے والے کے بچے بڑی اونچی چوٹی پہ چڑھ گئے ہو، اور کہنے لگا گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ نیزے پہ چڑھی ہو تو لمبی گردن سے پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ اکڑ پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو اب تک کے دلائل سے ہم نے ثابت یہ کیا کہ کسی بھی معاشرے کا اصل جو سرمایہ ہوتا ہے وہ نوجوان نسل ہوتی ہے۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ یہ لمبا موضوع ہے۔ نوجوان نسل کے موٹے موٹے مسائل کیا ہیں؟ بے راہ روی ہے، منزل سے نا آشنائی ہے، جنریشن گیپ ہے، بزرگوں کے پاس نہ بیٹھنا ہے، فضول مشاغل کے اندر وغیرہ وغیرہ، یہ لمبا موضوع ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ نوجوان نسل کے ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ اہل علم ہیں، والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، معاشرے کا مقتدر طبقہ ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات ہیں۔ براہ راست نوجوان نسل کی ذمہ داریوں کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے اور وہ اس کے مطابق عمل کر لیں۔ سب سے پہلی نوجوان نسل کی ذمہ داری اپنے آپ سے ہمیشہ یہ سوال کرتے رہیں، اور یہ سوال ہم میں سہارے کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، لماذا خلقت وإلی أین المصیر، میں پیدا کیوں ہوا اور میرا انجام کیا ہے؟ اگر تو پیدا ہونا، کھانا پینا، تعلیم حاصل کرنا، ڈگری لینا، نوکری کی تلاش میں دھکے کھانا، الٹی سیدھی نوکری حاصل کر کے 4 پیسے کمانا، کار کوٹھی بنگلہ بنانا، شادی کرنا، بچوں کو جنم دینا، بڑھاپے میں جانا اور مر جانا، اگر تو زندگی کا مقصد یہ ہے تو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ کام جانور ہم سے کہیں بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام اپنے آپ سے ہمیشہ یہ سوال کریں، لماذا خلقت، میں پیدا کیوں ہوا، وإلی أین المصیر، میں اگر دنیا سے چلا گیا تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟
اور جب ہماری نوجوان نسل مسلسل ان دو باتوں پر غور کرے گی تو یقین جانیے بہت دور تک نکل جائے گی۔ ہمارے بھائی جاپان کی مثال دیتے ہیں، او جی جاپان میں فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ کسی کو اس بات کا علم ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں؟ اور میں آپ کو بالکل صحیح ریالٹی بتا رہا ہوں۔ کس لیے؟ مرنے سے پہلے وہ ایک نوٹ لکھ دیتے ہیں، کیا؟ آئی ڈونٹ نو وائی آئی ہیو کم ان دا ورلڈ۔ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں۔ اللہ کے بندو، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہمیں ایک ایک چیز کا علم ہے کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری نوجوان نسل کی سب سے پہلی ذمہ داری ان دو سوالوں کے جواب اور پھر اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، اور اسی کا تسلسل اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ عقیدہ سیکھیں۔ یاد رکھیے، جس عمارت کی بنیاد کمزور ہوتی ہے وہ عمارت کبھی قائم اول تو کھڑی ہو نہیں سکتی، اگر ہو بھی جائے تو کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ ہماری آج کی نوجوان نسل کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ان تین چیزوں پہ خصوصی طور پر ترکیز کی ضرورت ہے۔ تیسری ذمہ داری ہماری نوجوان نسل کی، اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو ہمیں نپولین بوناپارٹ نے گندا سسٹم دیا نا، ایجوکیشن فار امپلائمنٹ، تعلیم برائے روزگار، اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ سونی صاحب، آپ سے بہتر کو نہیں اس بات کو جانتا۔ آپ کی جنریشن سے جو پچھلے لوگ تھے سیالکوٹ کے جتنے بھی صنعت کار، ان میں کتنے لوگوں نے اکنامکس کیا ہوا تھا؟ 10% بھی نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اکثریت کو دستخط کرنا نہیں آتے تھے، انگریزی بولنا تو دور کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رزق کا تعلق احمد صاحب تعلیم کے ساتھ نہیں۔ اس کا زندہ ثبوت کیا ہے؟ آپ کسی بھی بڑے ادارے میں چلے جائیں، مالک عین ممکن ہے اس نے 14 کلاسیں بھی نہ پڑھی ہوئی ہوں، اور اس کے ماتحت کام کرنے والے ایم اے اکنامکس، ایم ایس سی، ہائی کوالیفائڈ۔ تو جب ہم تعلیم کا تذکرہ کرتے ہیں اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تعلیم برائے تعلم، تعلیم وہ جو ہمیں انسان بنائے۔ میرے استاد محترم تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان کو اچھی طرح یاد ہے جب ہم ان کے پاس پڑھا کرتے تھے اس وقت استاد کو ماسٹر جی کہا جاتا تھا۔ اور کسی کو پتہ ہے ماسٹر کے کتنے معنی ہیں؟ 2۔ ماسٹر کا معنی ماہر اور ماسٹر کا معنی مالک۔ اور اس دور کے استاد واقعی مالک بھی ہوتے تھے اور ماہر بھی ہوتے تھے۔ آج یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ آج ٹیچر آ گیا، آج سر آ گئے، اور ہر طالب علم یہ سمجھتا ہے پڑھاتا ہے تو میرے اوپر احسان کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے گورنمنٹ سے یا پرائیویٹ ادارے سے، کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم وہ طلباء تھے کہ استاد جی سامنے سے پیدل آ رہے ہوتے، ہم سائیکل پہ جا رہے ہوتے، سائیکل روک کر نیچے اتر کر سائیکل کھڑی کر کے استادوں کی خدمت میں سلام پیش کر کے پاس سے پیدل گزرا کرتے تھے۔ دوسری چیز، جو علم انسان کو اس کے خالق کی پہچان نہ کروائے وہ علم بیکار فضول ترین ہے۔ یہی وجہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، العلم ما قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم وہ ہے جو اصل میں قرآن سے ملے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ملے۔ میں ایک چھوٹا سا چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی جگہ بھی 2 4 10 نوجوان کھڑے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ بیٹے لفظ اسلام کا معنی کیا ہے، خلفائے راشدین کے نام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتا دو، نبی علیہ السلام نے کتنی جنگیں لڑی، بنیادی معلومات ہے نا۔ کوئی دعائے قنوت تو نہیں آپ نے سننی، ان سے آپ نے سورہ یاسین تو نہیں نہ سننی،
نہیں پتا۔ اور کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ ماں اپنے 4-5 سال کے بچے کو اسکول میں بھیجتی ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ میرا پتر پڑھ لکھ کر بابو بنے گا، نوٹ کما کے لائے گا۔ کیا ایسے بچوں سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں والدین کی وہ عزت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے؟ جو سبق آپ نے بچوں کو پڑھایا نہیں، آپ اس کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے۔ چوتھی ذمہ داری، ہنر سیکھیں۔ رزق کمانے کے لیے نہیں، رزق کا معاملہ رازق پر چھوڑ دیں۔ وہ ذات بابرکات خود اعلان کرتی ہے الحمدللہ جو ہمارا رزق ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، بندے کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی۔ ہنر سیکھیں، کس لیے؟ اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اور ہنر سیکھیں اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی پسند کے مطابق۔ یار ان بندوں کو چپ نہیں کوئی کروا سکتا۔ او بھائی وضو کرنے والوں، اگر ضروری بات کرنی ہے تو میرے بھائی ممبر پہ آ جاؤ، ہم سارے آپ کی گفتگو سنتے ہیں۔ والدین سے میں مخاطب ہوں، زبردستی اپنے بچے کو کسی فیلڈ میں مت بھیجیں۔ جس طرف اس کا شوق ہے، اس کا ذوق ہے، اس طرف اس کو بھیجیں۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے پاس 9 منٹ سے بھی کم وقت ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری چھٹی ذمہ داری وہ کیا ہے؟ جھوٹے نعروں سے بچیں۔ اور ایک لفظ دے کر ہمارا بیڑا غرق کر دیا گیا، انقلاب۔ یاد رکھیے گا، یہ بات آپ کے لیے اجنبی ہے، اسلام کے اندر انقلاب کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام کے اندر تربیت ہے، اصلاح ہے۔ اگر قوم موسیٰ پر رب کائنات کوہ طور کو مسلط کر کے کہتے ہیں کہ بندے کے پتر بنو ورنہ آیا پہاڑ نیچے، تو یہ کام مکہ والوں پر ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ 13 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی زندگی کی شدید ترین مشقتیں اٹھائیں، ماریں کھائی مکہ کے اندر۔ کس لیے؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ڈنڈے کے زور سے نہ آج تک اسلام کبھی آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اسلام کے اندر انقلاب کا کوئی تصور نہیں، تربیت اور اصلاح ضرور ہے۔ تو جھوٹے نعرے، سیاستدان اور پھر بعض مذہبی لوگ اسلام کے نام پر پاکستان میں جو مرضی کروا لو، ان جھوٹے نعروں سے بچیں۔ یاد رکھیے، بذات خود اللہ نے آپ کو عقل، فہم، ادراک اور شعور عطا فرمایا ہے۔ جو بندہ آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ آؤ جناب اسلام کی سربلندی کے لیے نکلو، اس کا اپنا کردار کیا ہے، وہ کیا تھا، کیا ہو گیا، پہلے کہاں تھا، اس وقت کہاں کھڑا ہے، اس کی سوچ، فکر، عقیدہ، منہج کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے بعد اس کے ساتھ چلو۔ اسی طرح 7ویں ذمہ داری، آج ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، سوشل میڈیا، یہ عوامی ذرائع ابلاغ، ہماری نوجوان نسل کو تو سوشل میڈیا کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ عوامی ذرائع ابلاغ، اس کے بغیر آج کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ صاف اور سیدھی بات ہے، میرے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بچے واٹس ایپ استعمال نہ کریں، فیس بک استعمال نہ کریں، یوٹیوب استعمال نہ کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام استعمال نہ کریں، ایمو استعمال نہ کریں، ناممکن ہے۔ صاف اور سیدھی بات ہے، اگر میں اپنے بچے کو بذات خود موبائل لے کر نہیں دوں گا، وہ کیا کرے گا؟ اپنے دوستوں سے لے کر چلا لے گا۔ نوجوان نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ حدیث کے لفظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود نیکی کی ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں قرآن کی ترویج کے لیے، احادیث مبارکہ کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کریں لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے۔ اس وقت ایسے موبائل آ چکے ہیں، آپ بولتے جائیں موبائل لکھتا جائے گا۔ آپ نے کوئی معاشرتی مسئلہ دیکھا، جس طرح کے روڈ سیفٹی کا مسئلہ ہے، ہماری اکثریت کو سڑک پر چلنے کے آداب نہیں آتے۔
آپ اس پر 2 4 10 15 20 پہنے لکھ کر آگے نشر کر دیں۔ آپ نے کسی جگہ گزرتے ہوئے گندگی کا ڈھیر دیکھا، علاقے کا نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ اس پر لوگوں کو آگاہ کریں، ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایڈ کر دیں کہ اب طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ علی ھذا القیاس بہترین موقع ہے، اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ میری آپ کی فیس بک پروفائل میرے لیے مسلسل عذاب کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ میں اگر کوئی گندی، کوئی فحش، کوئی غلط عقیدے پر مشتمل کوئی چیز پوسٹ کرتا ہوں، وہ چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا بھی جاتا ہوں، لوگ اس کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ گناہ جاری رہے گا، میری عاقبت کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ تو ہماری نوجوان نسل کی 7ویں ذمہ داری کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ 8ویں ذمہ داری اپنے کردار اور اپنے اخلاق پر توجہ دیں۔ یہ جو ایک بھیڑ چال ہے نا، اس نے مجھے گالی دی تو میں کیوں نہ دوں؟ بڑا سخت سا جملہ بولوں گا، گدھا اگر دولتی مار دے نا تو اس کو لات مار کر یہ نہیں کہتا کہ میں کہڑا تیرے نالوں گھٹ ہوں۔ ایک بندہ اگر بد زبانی کر رہا ہے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کرام کی تربیت کا اظہار کر رہا ہے۔ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ 2 دفعہ ایک آدمی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، خاموش رہے، تیسری دفعہ جواب دے دیا، نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، چل پڑے ناراض ہو کر، پیچھے گئے، آقا خیریت؟ اس بد وقت نے 2 دفعہ گالی بکی، تیسری دفعہ میں جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ فرمایا ابو بکر، جب تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے اپنا معاملہ خود اپنے ذمہ لے لیا، فرشتہ وہاں سے چل پڑا، تو جس مجلس سے فرشتہ چل پڑے وہاں میرا کیا کام ہے؟ رات کو جب بستر پر لیٹیں اپنا محاسبہ کریں نوجوانوں کہ میں نے آج سارا دن کون کون سے گناہ کیے، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی موٹی موٹی نیکیوں کو بھی شمار کر لیں، اور سونے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مثالی نوجوان کیسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں ذمہ داری، جس ملک کی نوجوان نسل مایوس ہو جاتی ہے نا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ پاکستان تے گیا، پاکستان قائم تھا، قائم ہے اور قیامت تک قائم انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ ویلے لوگوں کا کام ہوتا ہے، کرنا کچھ بھی نہیں، تنقید، او جی نہ یہاں کاروبار، نہ یہاں قانون، نہ یہاں کوئی احترام، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کی آبرو۔ مجھے یہ بات بتائیے، قانون توڑنے والے کیا انڈیا سے آتے ہیں؟ نظام کا بیڑا غرق کرنے والے وہ کیا امریکہ سے آتے ہیں؟ سب کچھ ہم ہی کرتے ہیں نا۔ تو جب ہم جس طرح پچھلا نقطہ میں نے بیان کیا، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں گے، او جی ساری دنیا قانون توڑ رہی ہے، میرے اکیلے کے عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ آپ جب اپنی اصلاح کر لیں گے تو وطن عزیز پاکستان کو ایک بگڑے ہوئے نوجوان سے نجات مل جائے گی، اس کی جگہ ایک صالح نوجوان مل جائے گا۔ یہ کام نوجوانوں نے کرنا ہے۔ تو آج اس خطبے میں میں نے آپ کی خدمت میں نوجوان نسل کی 9 ذمہ داریاں رکھی ہیں دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق۔ اور اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ میرا خیال ہے یہ بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری ہے کہ آج کا نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی اہمیت کو سمجھے، اپنے گرم خون کو مثبت کاموں کے لیے استعمال کرے۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے کردار اور عمل سے یہ بات ثابت کر دے کہ میں واقعی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہوں۔ صحابہ کرام کا کردار یہ تھا، کیونکہ
درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ہمارا اچھا کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھی امتی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔